السلام علیکم فرینڈز، ایم ثانیہ شاہ اینڈ ویلکم ٹو OMG گلوبل۔ فرینڈز، پاکستان میں سوشل میڈیا پر آج کل نیو یارک میں واقع روز ویلیج ہوٹل کا ایک مرتبہ پھر سے چرچا ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کابینہ کی کمیٹی برائے نجی کاری کی ایک میٹنگ میں PIA کی ملکیت اس ہوٹل کو فروخت تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس ہوٹل کی تاریخ کیا ہے اور کون کون سے پاکستانی رہنما یہاں قیام پذیر ہیں، آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ یقیناً آپ سبھی ان کے بارے میں جاننا چاہیں گے، لیکن آج کی ہماری اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے غرض سے نیو یارک میں 7 دن قیام کے لیے تبدیلی اور سرکاری وسائل کے بے دریغ استعمال کو ترک کرنے کے انتخابی نعروں سے اقتدار میں آنے والے عمران خان نے روز ویلیج ہوٹل کا انتخاب کیا ہے۔ نیو یارک میں روز ویلیج ہوٹل کے قیام کو 1 صدی ہو گئی ہے۔ اس کا افتتاح 23 ستمبر 1924 میں ہوا تھا۔ امریکی صدر تھیوڈور روز ویلیج کے نام پر بنائے گئے اس ہوٹل کی تعمیر پر اس وقت $1 کروڑ 20 لاکھ رقم صرف ہوئی تھی۔ یہ ہوٹل ایک خفیہ زیر زمین راستے سے نیو یارک کے گرینڈ سینٹرل اسٹیشن سے بھی جڑا ہوا تھا۔ روز ویلیج ہوٹل دنیا بھر میں پہلا ہوٹل تھا جس نے اپنے مہمانوں کی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے چائلڈ کیئر اور پیٹ اینیملز کے لیے بھی خصوصی سروسز مہیا کرنا شروع کی تھیں۔ اس کے علاوہ 1947 میں روز ویلیج ہوٹل وہ پہلا ہوٹل تھا جس نے کمروں میں ٹیلی ویژن سیٹ مہیا کیے۔ ہلٹن نے 1943 میں یہ ہوٹل خرید لیا۔ ہلٹن نے بعد میں ورلڈ وار ایسوسیٹ اسٹوری اور دی پلازا جیسے اعلیٰ معیاری کے ہوٹلوں کے مالک بھی بن گئے، لیکن انہوں نے اپنا قیام روز ویلیج ہوٹل کے صدارتی سویٹس میں رکھا۔ روز ویلیج ہوٹل میں کون کون ٹھہر چکا ہے، آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ 2015 میں جب نواز شریف نیو یارک تشریف لے گئے تو اس وقت بھی انہوں نے ورلڈ وار اسٹوری کا ہی انتخاب کیا تھا، جبکہ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی اور چین کے صدر شی جن پنگ نے بھی اس ہوٹل میں مقیم تھے۔ جنوبی ایشیا کے ان دونوں ممالک کے وزرائے اعظم کو اتنے مہنگے ہوٹلوں میں قیام پر امریکی صحافی اکثر حیران ہوا کرتے تھے۔ 2008 میں صدر آصف علی زرداری جب نیو یارک گئے تھے تو وہ روز ویلیج ہوٹل میں ٹھہرے تھے اور ان کے قیام کے لیے ہوٹل کا صدارتی سویٹس بھی بک کرایا گیا، جس میں ایک رات کا کرایہ $6000 یومیہ تھا۔ اس سے قبل فوجی صدر پرویز مشرف کی اکتوبر 2006 میں امریکہ کے دورے کے دوران نیو یارک میں اس ہوٹل کا انتخاب کیا گیا۔ صدر مشرف کا یہ دورہ اخراجات کے اعتبار سے مہنگا ترین دورہ تھا، کیونکہ اس زمانے کے اخبارات میں شائع ہونے والے خبروں کے مطابق صدر مشرف کے قیام کے دوران پاکستانی سفارت خانے سے 28 ایونٹس کرائے پر حاصل کی تھیں، جن کا کرایہ لاکھوں ڈالر میں ادا کرنا پڑا۔ صدر مشرف اکتوبر 2001 میں بھی اپنے امریکی صدر دورے کے دوران اسی ہوٹل میں ٹھہرے تھے۔ 1979 میں PIA نے سعودی عرب کے شہزادے فیصل بن خالد بن عبدالعزیز السعود کے ساتھ مل کر اس کو لیزر پر حاصل کر لیا۔ اس لیزر کی شرط کے مطابق ایک شرط یہ بھی شامل تھا کہ 20 برس بعد اگر PIA چاہے تو اس ہوٹل کو عمارت کو خرید سکتی ہے۔ 1999 میں PIA نے اس شرط کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہوٹل کی عمارت کو $3 کروڑ 60 لاکھ میں خرید لیا۔ PIA کو ہوٹل کی عمارت خریدنے سے پہلے ہوٹل کے اس وقت کے مالک ملسٹین کے ساتھ ایک طویل قانونی جنگ لڑنا پڑی، کیونکہ ملسٹین کا خیال تھا کہ ہوٹل کی قیمت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس سے قبل 2005 میں PIA نے سعودی پرنس کے ساتھ ایک سودے میں روز ویلیج کے 99% شیئر خرید لیے اور سعودی شہزادے کے پاس صرف 1% شیئر ہی رہ گئے۔ 2007 میں PIA نے ہوٹل کی مرمت اور از سر نو تعمیر اور آرائش کا کام شروع کیا، جس پر $6 کروڑ 50 لاکھ کا خرچ آیا، اور اس کے بعد PIA نے اپنے مالی خساروں کو پورا کرنے کے ہوٹل کو بیچنے کے بارے میں بھی سنجیدگی سے غور کرنا شروع کیا، لیکن بعد میں یہ فیصلہ ترک کر دیا گیا۔ روز ویلیج ہوٹل نیو یارک کے مرکز مینہٹن کے 55 اور 46 اسٹریٹ کے درمیان واقع ہے، جو نیو یارک کے گرینڈ سینٹرل اسٹیشن سے صرف 1 بلاک دور ہے۔ یہاں سے ٹائمز اسکوئر اور براڈ وے جانے میں صرف